اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کی ذات پہ توکل، یہ انسان کو آج نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے مرید تھے۔ بعض اوقات انسان کا دل کسی چیز سے اچاٹ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں مجھے نا ایک دن یہ خیال آیا کہ اب چھوڑ چھاڑ کے نا کہیں تنہائی میں تھوڑا وقت گزارنا چاہیے، کہ تھوڑا سا علیحدہ بھی رہنا چاہیے۔ تو میں سارے مریدوں کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نا ایک کچی آبادی کی طرف نکلا، اور ایک مسجد تھی آبادی سے باہر، وہاں جا کے میں نے پروگرام بنایا کہ یہاں مہینے کا اعتکاف کر لیتا ہوں، اور ساتھ مسلمانوں کی بھی حالت بھی دیکھوں گا، غور کروں گا۔ تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں اب جو بھی بندہ آتا نا نماز پڑھنے کے لیے تو پہلے مجھے پوچھتا بابا جی کہاں سے آئے، میں بتاتا تو بتانے پر پھر وہ مجھے کہتا کہ بابا جی کھانا پینا کہاں سے ہوگا، اگر مہینہ اعتکاف کرو گے تو تمہیں کھانا کون کھلائے گا؟ بابا جی کہتے ہیں میں نے کہا وہ مسبب الاسباب ہے، وہ بھی سبب پیدا کرے گا، وہ رازق ہے، اس نے وعدہ کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ رینگنے والا ہر چوپایا جانور ہو، جاندار ہو، 2 ٹانگوں والا ہو، 4 ٹانگوں والا ہو، اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ رزق میں دوں گا تو وہ کوئی وسیلہ بنائے گا، وہ بہترین رزق دے گا، وہ سبب بنائے گا۔ تو کہتے ہیں وہ جو حاجی تھے، نمازی تھے، نماز پڑھنے والے، وہ مجھے مشورے دینے لگے کہ بھائی ہلا کرو گے تو وسیلہ ہوگا، یہاں بیٹھنے سے تمہیں رزق ملے گا، تم چاہتے ہو کہ مہینہ مسجد میں بیٹھے رہو اور تمہارے پاس رزق چل کے آئے گا، نہیں ہو سکتا، جاؤ جا کے کوئی کام کرو۔ کہتے ہیں میں بڑا کہتا رہا کہ اللہ کا وعدہ ہے یار، میں اللہ کی راہ میں بیٹھنے لگا ہوں، کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا، لیکن 2-4 کو فجر میں سمجھاتا تو جو 2-4 ظہر میں آ جاتے، ظہر میں سمجھاتا کچھ اثر میں آ کے پوچھتے، تو اس طرح 1-2 دن میرا وہ بتانے میں گزر گیا۔ لیکن میں نے پھر جان چھڑانے کے لیے نا قریب ایک گھر تھا یہودی کا، کافر، مسلمان نہیں، کہتے ہیں میں نے یہودی سے ایک کمٹمنٹ کی کہ بھئی پیسے لینے ہیں تو پیسے لے لینا، اگر نہیں تو مجھے صبح 2 روٹیاں شام کو بھیج دیا کرو۔ کہتے ہیں اس سے نا میری بات ہو گئی۔ اب جب مسلمانوں نے آ کے پوچھا تو میں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، میری یہودی کے ساتھ بات ہو گئی ہے، وہ صبح شام 2 روٹیاں بیچ دیا کرے گا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے، دیکھیں نا بات کر لی ہے تو اب ٹھیک ہے، اگر تم نے ان سے کمٹمنٹ کر لی ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں پھر دل کھول کے وہاں پہ رویا، سر سجدے میں رکھا، کریم یہ کیسے لوگ ہیں جو تجھے کس طرح کا خدا مانتے ہیں؟ کہتے ہیں 3 دن میں ان لوگوں کی حالت دیکھتا رہا، جب میں نے کہہ دیا کہ یہودی سے بات ہو گئی، اس کے بعد مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی رزق آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ بیچتا ہے کہ نہیں بیچتا، انہوں نے کہا ہاں جب بات ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یار عجیب سے لوگ ہیں، ایک یہودی نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو اس پہ ان کو اعتبار ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں بندے کو دوں گا تو اس پہ اعتبار ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے نا قرآن میں کہ میں اپنے بندے کو رزق دوں گا، کوئی بندہ بھوکا نہیں رہے گا۔ اللہ کے وعدے پہ یقین ہی نہیں، یہ آج ہماری حالت ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، یہ مسلمان کی شان ہے، اور کسی پہ بھروسہ ہو نہ ہو، رب کی ذات پہ یقین پختہ رکھتا ہے۔ ہمیں آج تویز پہ یقین ہے، ہمیں پیر پہ یقین ہے، اپنے دوست پہ یقین ہے، اگر بھروسہ نہیں تو صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ حکم ہے کہ اللہ پہ توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ ہمارے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بعض اوقات آتی ہیں نا تو ہم چیختے ہیں، پھر اس کے حل کی طرف جاتے ہیں، وہ جو نہیں بتانے والی باتیں ہوتی، نہیں کرنے والی ہوتی، یا ویسے رب کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، ان پہ بھی ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ آگے چلیے گا، حضرت رابعہ بصریہ، یہ بھی اللہ کی ولیہ ہے۔ انہوں نے نا ایک نوجوان کو دیکھا، یہ باتیں میں سادہ آج کل اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے نا سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، محلے کا تھا، جان پہچان والا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ بیٹا سر پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہنے لگا ماں جی سر پہ درد تھا۔ جانتی تھی کس کا بیٹا ہے، کہاں سے آیا، بیٹا پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو کہنے لگا ماں جی سر پہ۔ آپ نے فرمایا کتنی عمر ہو گئی تمہاری؟ اللہ والوں کی سوچ دیکھنا۔ کہا ماں جی 40 سال عمر ہو گئی ہے۔ کہا بیٹا 40 سال اللہ نے تمہیں صحت سی رکھی،
40 سال میں پہلے تو کبھی سر درد نہیں ہوا، نہیں ماں جی آج پہلی دفعہ اس طرح کی درد ہوئی ہے۔ کہا بیٹا کبھی 40 سال جو اللہ نے صحت عطا کی اس میں شکر کی پٹی بھی کبھی سر پہ باندھی ہے؟ کبھی شکر کی پٹی سر پہ باندھی ہو کہ 40 سال اللہ نے مجھے صحت عطا کیے رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں لگی، آج تھوڑا سا درد ہوا تو تم نے پٹی باندھ لی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تمہارے سر پہ درد ہے۔ کہا کسی بات سے صبر بھی کر لیا کر۔ آج یہ ہماری حالت ہے، جسم کے اندر 330 یا 360 کے قریب ہڈیاں ہیں، ساری ہڈیاں سلامت ہیں، انگلی پہ تھوڑی سی چوٹ آ جائے تو ہم چیختے ہیں، وویلا کرتے ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں، وہ بھئی 330 ہڈیاں کتنے دن سلامت رہیں، اس پہ کبھی اللہ کا شکر بھی ادا کیا تھا؟ کبھی کہا تھا کہ کریم تو نے صحت عطا کیے رکھا، تیرا بڑا شکر ہے، اے پروردگار میں کبھی بیمار نہیں ہوا، تیرا شکر ہے۔ شکر کرنے کا تو موقع نہیں ملا، اور تھوڑی سی تکلیف آئی تو اس پہ وویلا کرنا شروع ہو گئے۔ فرمایا بیٹا یہ پٹی اتارو، اگر یہ رب کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو اس پہ صبر کرو، اس پہ یہ صبر کرنے والی عادت بھی ڈالیں، اور رمضان ویسے ہی صبر کا مہینہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے متعلق ہے، آپ شکر کا انداز دیکھیے گا، گزر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک بندہ زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ یہ تھوڑا نا چونکہ ٹائم شارٹ ہے، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو بندہ زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ پتہ کس طرح کا بندہ تھا؟ دونوں ہی ہاتھ نہیں تھے اس کے، دونوں آنکھیں بھی نہیں تھی، اور دونوں پاؤں بھی۔ کیسا بندہ ہو گیا؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جب اسے دیکھا نا تو اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، مالک تیرا شکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہو گئے، آپ کو دیکھ کے کچھ اور لوگ بھی جمع ہوئے، مجمع لگ گیا، اور لوگ حیران ہونے لگے کہ یہ بندہ عجیب ہی ہے، نہ اس کے پاس ہاتھ ہے، نہ آنکھیں، نہ پاؤں، اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، مالک تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے۔ جب لوگوں کی حیرانی دیکھی نا تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں حیران ہوتے ہو؟ کیا سبب ہے کہ تم بڑی غور سے دیکھتے ہو اس بندے کی طرف؟ شکر ادا کر رہے اس لیے حیران ہو؟ حیران ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، نہ آنکھیں، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، دونوں پاؤں اس کے نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں آنکھیں نہیں، اور پھر بھی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قریب ہو کے اس بندے سے پوچھا تاکہ اس بندے کا یہ انداز لوگوں تک منتقل ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے بندے تیرے پاس آنکھیں بھی نہیں، تیرے دونوں پاؤں بھی، ہاتھ بھی، شکر کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اب جملہ بڑے دھیان سے سننا، انگلی پہ بھی چوٹ آ جائے تو چیخنے والے، وویلا کرنے والے لوگ، اگر تھوڑا سا گھٹنا درد کرے یا مال کی کوئی کمی آ جائے، کسی نعمت کی تھوڑی سی کمی آئے تو ہم سارا کچھ ہی بھول جاتے ہیں کہ نعمت رب کی ہے کتنی، کرم ہے کتنا، کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ اگر کسی ایک نعمت میں کمی ہے کھانے کے اعتبار سے تو کون سا؟ اس طرح کی قیامت آ گئی ہے کہ ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کیا ہے تیرے پاس جس پہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ نہ تیری آنکھیں ہیں، نہ تیرے پاؤں، نہ تیرے ہاتھ۔ اس بندے کا جملہ دھیان سے سننا، کہنے لگا آپ تو اللہ کے نبی ہیں نا، اے رب کے پیغمبر، اس سے بڑی دولت کیا ہوگی کہ اللہ نے مجھے ایمان عطا فرمایا ہوا ہے۔ میرے پاس ایمان ہے، ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس کلمے کی توفیق نہیں، میں نے تو آپ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور میں شکر کیوں ادا نہ کروں؟ اللہ کے نبی میرے سرانے کھڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جس کے سرانے ہوں وہ اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کرے؟ جس کو رب نے ایمان دیا وہ اللہ کا شکر کیوں ادا نہ کرے؟ غور کرنا یہ انداز ہے، اور پھر تھوڑا اپنے اوپر بھی غور کرتے چلے جائیں۔ آج ہماری زندگی گزارنے کا انداز، میں کہا کرتا ہوں بعض اوقات ایک دو دن کھانے میں تھوڑا سا معاملہ بن جائے نا کمی بیشی، یا ایک دو دن کوئی مال میں تھوڑی سی آزمائش آ جائے، کمی کوتاہی ہو تو ہم چیختے ہیں، آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں، دائیں بائیں قرب و جوار میں ہمسایوں کو بتاتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، گھر والا تو کام ہی نہیں کرتا، اس کو کام ہی نہیں ملتا، ہمارے تو بچوں کے پاس بھی آٹا نہیں۔ تو بھائی کبھی صبر کر کے بھی دیکھیں، اللہ صبر کرنے والوں کے آزمائشیں آتی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اللہ کے ہاں جتنا زیادہ مقام و مرتبہ کا حامل ہوتا ہے، جتنی زیادہ رب نے کسی کو عزتیں عطا کرنی ہوتی ہیں، اللہ کریم اس کی آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ لیتا ہے۔ جس کو جتنا مقام دینا ہو، سرکار نے فرمایا عائشہ جتنا میرے رب نے مجھے آزمایا ہے کسی کو نہیں آزمایا،
یہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہے. اور میں نے عرض کیا تھا اس دن صبح کے درس میں بھی کہ اگر غریبی بھی آتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھیں. یہ غربت بھی رب کا انعام ہے، لیکن انعام تب ہے اگر آپ کو صبر آ جائے. اگر بے صبری ہو، اگر شکوہ ہو، اگر شکایتیں ہوں تو پھر آپ نقصان یہ کرتے ہیں کہ اپنا اجر بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر میں شارٹ کٹ کر دیتا ہوں. قرآن پاک کی سورہ انبیاء کو کبھی کھولیں، جو احباب قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، سورۃ الانبیاء، اس کی 83 نمبر آیت اور 84 نمبر آیت کو دیکھیے گا. اللہ کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا. یہ اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں اور ان کو رب نے مال بڑا ہی عطا کیا ہوا، دولت بڑی تھی، ان کے بیٹے بھی تھے، جگیریں بھی تھی، جائیداد بھی تھی، اچھے مکان بھی تھے، ہزاروں کی تعداد میں جانور، اونٹ، گھوڑے، اس طرح کے جانور رکھے ہوئے تھے. ایک دن اللہ کے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک تو ایوب سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، مالک تو ایوب سے، اور ایوب تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے. رب تو بڑا پیار کرتا ہے. رب کریم نے فرمایا ہاں میں اسے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ بھی مجھ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، وہ بھی مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. اب فرشتے کہنے لگے مالک اس کو اتنا مال جو دیا ہے پیار تو وہ کرے گا، دولت جو ہے اس کی وجہ سے پیار تو وہ جائیداد دی، جگیریں دی، گھوڑے، اونٹ، مکان، پہننے کے لیے اچھا لباس، یہ سارا کچھ ملا، اتنے بیٹے تو پیار تو کرے گا. تو نے اسے مال جو دیا. رب نے کہا نہیں، وہ مال کی وجہ سے پیار نہیں کرتا، وہ ویسے ہی میرا خاص بندہ ہے، وہ مجھے رب ہونے کی وجہ سے چاہتا ہے. فرشتوں نے کہا کریم ذرا آزمائش کر کے تو دیکھ. رب نے کہا تمہارے کہنے پہ آزما لیتا ہوں. وہ چھت کے نیچے سارے جانور تھے، چھت گری کوئی ایک جانور بھی نہیں بچا. اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. گھر کے سارے اہل و عیال بیٹھے تھے چھت کے نیچے، بیٹوں سمیت کوئی بھی باقی، ساری اولاد، ساری بیٹے بھی فوت ہو گئے، جانور بھی مر گئے، بچے بھی مر گئے. اور پھر اگلی آزمائش یہ آئی کہ جسم کو آبلے پڑ گئے. 16 سال تک آپ بیمار رہے. کتنے سال؟ ایک عرصہ ہوتا ہے. اور پھر جسم پہ آبلے پڑے ہو. تو غریبی تو ویسے ہی، آزمائش تو ویسے ہی ایسی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے قریبی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اگرچہ نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، سارے چھوڑ گئے، کوئی بھی پاس نہ رہا. ایک آپ کی اہلیہ گھر والی، ایک بیوی، اس کے علاوہ جتنے اہل و عیال تھے، رشتہ دار تھے، اپنے تھے، بیگانے تھے، سارے چھوڑ کے چلے گئے. جب مال ہوتا ہے تو ہر کوئی پاس ہوتا ہے، غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ. آزمائش میں کوئی نہیں بنتا اپنا. دولت ہو تو بڑے بڑے بیگانے بھی اپنے بن جاتے ہیں، اور یہ دنیا کی ریت ہے. لیکن اس سے پریشان نہ ہوا کریں. یہ میں عرض کر رہا ہوں دنیا کے حالات کہ دنیا میں یہی ہے کہ غریبی بڑے بڑے رشتے توڑ دیتی ہے، بڑے بڑے اپنے بیگانے بن جاتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے، سرکار نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ان غریبوں کو عزت کا ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ انہیں کہا جائے گا کہ یہ لائنیں لگی ہیں ان لوگوں کی جن کو جہنم میں بھیجنا ہے، ان میں دیکھو ان مالداروں میں. اے غریبوں، جنہوں نے تمہیں پانی کا گھونٹ پلایا تھا انہیں سب سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. من البسکم فیہا، یہ لفظ ہے حدیث کے، اور من اطعمکم طعمۃ واحدۃ، جس نے ایک لقمہ کھانا کھلایا تھا نکالو لے جاؤ جنت میں، لباس پہنایا لے جاؤ. یہاں تک من اشربکم شربۃ فیہا، جس نے پانی کا گھونٹ پلایا تھا اسے بھی سب سے نکالو جنت میں لے جاؤ. تو آزمائشیں آتی ہیں. ایوب علیہ السلام 16 سال تک بیمار رہے. بیوی آ کے کہنے لگی اللہ سے دعا کرے، اللہ اس آزمائش کو اب اٹھا لے. اللہ والوں کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے. کہا 60 سال تک اللہ نے مجھے صحت عطا کی ہوئی تھی، بیٹے بھی تھے، میں نے کوئی پیسے جمع کروا کے تو بیٹے نہیں دیے تھے، پیسے دے کے تو مال نہیں دیا تھا اللہ سے، یہ اس نے اپنے فضل سے دیا ہوا تھا، عدل سے اس نے واپس لے لیا ہے، اس کی مرضی ہے. 60 سال تک اگر اس نے نعمتیں دی رکھی، میں صحیح طریقے سے شکر ادا نہیں کر سکا. اب اگر بیماری 16 سال ہی آئی ہے تو چیخنے کی ضرورت نہیں. کیوں بتاؤ اپنے رب کو؟ وہ جانتا ہے کہ میرے عجوب کی حالت کیا ہے. کیسا صبر ہے؟ 16 سال تک بیمار رہنے کے باوجود بھی پھر بار بار اصرار ہوا، تو اصرار پہ آپ نے کہا اے کریم
अंत अरहमर राहिमीन, तू सब रहम करने वालों से बढ़ के रहम करने वाला है। अपने अय्यूब की हालत को जानता है। रब्बी अन्नी मस्सनिय दुर्रु, ऐ करीम मुझे जो तकलीफ पहुंची है रहम फरमा, मुझे इससे निजात अता कर। रब्बे जुल जलाल ने अब करम इतना किया, आजमाइश थी ना, उस आजमाइश के दिनों में जो करम हुआ वो भी अर्ज करता हूँ। अब ये जब आजमाइश टल गई, दुआ हुई, तो वो सारे के सारे बेटे भी अल्लाह ने वापस अता कर दिए। सारा माल, उससे डबल माल भी मिल गया, फिर बीमारियां भी दूर हो गई। लेकिन बाद में आपकी वाइफ घर में बैठे हुए थे, आलिया, आपकी ज़ौजा पूछने लगी, ये बताओ वो दिन सुख के अच्छे थे या दुख के अच्छे थे? एक वो दिन है जो अल्लाह ने सुख दिया है, सहूलतें हैं, आसाइशें हैं, और एक वो दुख के दिन कम से अच्छे थे। आप फरमाने के सारे अल्लाह के हैं, लेकिन वो जो दुख के दिन थे ना, फरमाया हर दिन मेरा रब मुझे पूछा करता था, यूं तेरा क्या हाल है? तो 12 घंटे तो इस सुकून में गुजर जाते थे कि अल्लाह ने पूछा है, और अगले 12 घंटे में इंतजार किया करता था कि मेरा रब मुझे फिर पूछेगा कि यूं बताओ तुम्हारा तो ये बीमारियां, ये दुख, ये दर्द, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान को कांटा भी चुभे, ये सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं हमारे यहाँ अवेला पड़ा है, बिलखुसूस हमारे बूढ़े बीमार हो जाते हैं ना, तो घर पे उठा लेते हैं, बुखार भी आ जाए, हल्की सी बीमारी, तो सरकार ने फरमाया कांटा भी चुभे ना, उस पे बंदा सब्र कर ले तो अल्लाह वो भी तकलीफ जाया नहीं होने देता, उसके सदके से मुसलमान के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर बुखार हो जाए, किसी को बुखार हो, तो सरकार ने फरमाया बुखार को बुरा ना कहो, ये बुखार तो तुम्हारे गुनाहों को धोने के लिए आता है। आखिरी बात खत्म करता हूँ। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप कहते हैं मैं 60 हज किए हज़रत मालिक बिन दिनार। कितने हज किए? 60 हज। कहते हैं एक साल ना हज पे रश पड़ा था, दुनिया बड़ी आई, तो मैंने अल्लाह से दुआ की, दुआ करते करते रब्बे करीम से अर्ज़ किया कि करीम कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसका हज तूने कबूल किया या नहीं किया। इस मामले में मेरे ज़हन में ख्याल आया, तो मैंने वो दुआया अल्फाज अल्लाह की बारगाह में रख दिए। कहते रात को मैं सोया, तो रब्बे करीम की तरफ से जो सच्चे बंदे होते हैं ना, उनको जो ख्वाब आते हैं ना, वो भी सच्चे ही होते हैं। झूठों को अक्सर ख्वाब भी, हुज़ूर ने फरमाया ना, नबी का ख्वाब भी नबूवत का हिस्सा होता है, वो भी वही का एक हिस्सा होता है। तो जितना बंदा अपने आप को तकवा परहेजगारी की तरफ लाएगा ना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अच्छाई की तरफ, उनको ख्वाबों के जरिए बड़ी सारी चीजें बता दी जाती है। तो नबी का ख्वाब नबूवत का हिस्सा होता है। तो ये अल्लाह के वली थे मालिक बिन दिनार। कहते हैं रात को मुझे ख्वाब आई कि ऐ मालिक सबका हज कबूल हो गया, लेकिन एक बंदा है मोहम्मद हारून बल्खी, उसका हज कबूल नहीं, उसका हज कबूल मोहम्मद हारून बल्खी। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं जब उठा तो मैं उसकी तलाश में निकला, जहां बलख के खेमे लगे हुए थे ना, हज के लिए जो लोग आते हैं अलग-अलग मुल्कों के अलग-अलग खेमे लगे होते हैं। आज भी पाकिस्तानी अलग-अलग दूसरे मुमालिक वाले कईयों ने अपने अपने झंडे भी फिर लगाए होते हैं इलाका वाइज। तो कहते हैं मैं बलख के लोगों की तलाश में निकला, तो मुझे कुछ लोग मिल गए, तो मैंने बलख के लोगों से पूछा कि कोई हारून बल्खी नाम का बंदा भी है? मैंने कहा हाँ है, तो बड़ा अल्लाह का वली है, वो साइमुन नहार, सारा दिन रोजा, कायमुल लैल, सारी रात इबादत, वो तो अल्लाह करने वाला है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे तो कुछ और बताया गया कि उसका हज कबूल नहीं, और यहाँ आके ये खबर मिल रही है कि वो सारा दिन, सारी रात इबादत, दिन को रोजा। कहते मैं पूछते पछाते, मैंने कहा बताओ तो सही कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा ये एक पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे वो अल्लाह की इबादत करता है। कहते मैं गया तो वाकई मुसल्ले पे खड़ा था, नवाफिल पढ़ रहा था। कहते जब उसने नफल पढ़ के सलाम फेरा ना, तो मैंने सलाम दिया, अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, मालिक बिन दिनार हो। मैं और भी हैरान हुआ कि मुझे तो बताया गया था कि उसका हज कबूल नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया, ये मेरा नाम भी जानता है। तो कहते हैं अगली बात जो की उससे मैं और भी ज्यादा हैरान हुआ। वो कहने लगे क्या आपको भी कोई ख्वाब आ गया? आपको भी कोई? कहते मैं बड़ा हैरान हुआ भाई, मुझे तो बताया गया है कि उसका हज कबूल नहीं हुआ, यहाँ तो सूरत हाल ही कुछ और है।
یہ بندہ مصلی پہ کھڑا نوافل پڑھ رہا ہے، میرے حالات بتائے بغیر مجھے بھی جانتا ہے اور میری خواب کو بھی جانتا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا 24 سال ہو گیا مجھے. کتنے سال؟ 24 سال حج کے لیے آتا ہوں. ہر سال کسی نہ کسی اللہ کے ولی کو بھیج دیا جاتا ہے، خواب آتی ہے کہ جاؤ اسے بتا دو تیرا حج قبول نہیں، واپس چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. 24 سال ہو گئے، 24 سال سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، نہیں کھل رہا. تو آج تمہیں بھیج دیا گیا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پوچھا تمہارا جرم کیا ہے؟ اب یہ جس بات سے میں نے آپ کو جانا تھا بالخصوص ہمارے جوان کی توجہ سے سننا. کہتے ہیں جرم یہ تھا کہ ایک دن رمضان کے دن میں شراب کے نشے میں ڈوب تھا، روزہ نہیں رکھا تھا. گھر آیا کھانا مانگا تو ماں نے کہا کوئی شرم کرو، حیا کرو. اور رمضان کا کوئی ادب، اس طرح کی مائیں ہوتی تھی نا، آج تو ماں خود بنا کے دیتی ہے، پکا کے دیتی ہے. ماں نے کہا کوئی شرم کرو، حیا کرو، رمضان کے دن ہے ان میں بھی تم شرم نہیں کرتے. کہا میں نے ماں کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا، میری ماں کی منہ میں گر گئی. لوگوں نے مجھے پکڑا، اندر کمرے میں بند کر دیا. ساری رات شور ہوتا رہا، میں لوگوں کی آوازیں سنتا رہا. صبح کا وقت ہوا تو میری گھر والی سامان باندھنے لگی. اس نے اپنا بیگ تیار کیا، سامان تیار کیا، جانے لگی. تو میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا جو اپنی ماں کا نہیں بن سکتا میں اس کی کیسے بن سکتی؟ تو اپنی ماں کا نہیں بنا تو میں تیری کیسے بن سکتی ہوں؟ کہا میری ماں کہاں؟ کہا ماں تو فوت ہو گئی. رات لوگوں نے جنازہ پڑھا، اسے تو دفن کر دیا. کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا تیری ماں مرتے مرتے یہ کہہ کے گئی تھی کہ اس بد وقت کو میری چارپائی کے قریب بھی نہ آنے دینا. جب فوت ہونے لگی نا تو ماں کی وصیت تھی کہ اس کو میری چارپائی کے قریب بھی، وہ فوت ہو گئی، دفن کر دیا. تو اب مجھے بڑا احساس ہوا، دکھ ہوا. میں نے ساری جائیدادیں بھی اللہ کی راہ میں دے دی، سب کچھ بانٹ دیا. تب سے میں یہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار توبہ کر رہا ہوں، لیکن میری توبہ قبول نہیں ہوتی. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی اس کے زور سے تھپڑ مارا. تیرا جرم ایسا ہے کہ قابل معافی تو اسی قابل ہے، جا دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، واپس چلا جا. اب توجہ کرنا. مالک بن دینار کہتے ہیں میں آیا، رات کو سویا تو خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. سرکار فرمانے لگے تو نے اس بندے کو مایوس کیوں کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ کیا اس کا جرم قابل معافی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے مالک بن دینار سن، کل قیامت کا دن ہوگا نا، اس کی ماں کوئی اللہ اس کی معافی کا وسیلہ بنا لے گا. یا رسول اللہ ماں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس کی معافی اس کی ماں کی وجہ سے ہوگی. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ سرکار فرمانے لگے اس کی ماں اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کرے گی. ماں کہے گی کہ کریم اسے میں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر میں نے اسے درد کے ساتھ جنم دیا اور اس نے مجھے قتل کر دیا. ایک پاؤں بھی اٹھاتا تھا تو میں اس کا خیال رکھتی تھی، اس نے سوچا ہی نہیں مجھے قتل کیا. تو رب فرمائے گا فرشتوں اسے گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈالو، پھینکو جہنم میں. اب غور کرنا، سرکار فرماتے ہیں جب فرشتے لے کے جائیں گے، فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف کھینچیں گے تو بندہ مڑ کے اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا. دوسری دفعہ پھر جب گھسیٹیں گے تو پھر دیکھے گا، تیسری دفعہ پھر دیکھے گا اور ماں کو بلا کے کہے گا ماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں، ماں تم کچھ کرو، معاف کر دو. تو پھر ماں کہے گی اے کریم میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف فرما دے. سرکار فرماتے ہیں یہ ایسا جرم ہے کہ معاف کرنے پہ معاف ہوگا. تو بس اسی پہ کتنے نوجوان بولتے ہیں تھوڑا سا ہمیں بالخصوص والدین کے سامنے بولتے وقت تھوڑی سی حیا کیا کریں، کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کسی جملے سے ان کا دل نہ ٹوٹے، ورنہ ساری عبادتیں بھی بعد اوقات ضائع ہو جاتی ہیں. 24 سال حج کے لیے جانے والا بندہ اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا، ماں باپ کی نافرمانی ہو، یہ ہماری عبادتیں ریاضتیں یہ تو ہیں ہی بڑی چھوٹی. اللہ ہمیں ہمارے سیام کا صدقہ اپنی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.